أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جو کریٹر آف یونیورس ہے، اور جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آسمان کے ستاروں سے زیادہ درود و سلام کے تو پھول نچھاور فرما اپنے آخری نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا سلیس اور سیدھا با محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ اے ایمانوں والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلم سے کئی معنی مراد لیے گئے ہیں، لیکن جو جمہور میں علماء کے نزدیک سب سے افضل جو معنی لیا گیا ہے وہ یہی کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کون سا؟ یہ کون سا اسلام، یہ لفظ کون سا جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ موجودہ دور میں
اسلام کی جو شکل مسخ کر دی گئی ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ کون سا اسلام۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ پھر یہاں سوال ہوتا ہے کون سا اسلام؟ کچھ لوگ جو نیچے نیت باندھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے، جو اوپر نیت باندھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہی اسلام کا طریقہ ہے، جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جا کر ان کو چومنا چاٹنا اور اپنی پیشانیاں رگڑنا شرک ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، سچا اسلام ہمارے پاس ہے، اور جو ان تمام چیزوں کی عبادت کرتے ہیں سر جھکاتے ہیں ان کے اوپر جا کر وہ بھی اس کے دعوے دار ہیں، جو اس کو شرک کہتے ہیں وہ بھی اسلام کے دعوے دار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا اسلام سب سے زیادہ معتبر ہے؟ اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن کی آیت پر غور کیجیے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ابتغاء کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، ڈھونڈنا عربی زبان کے اندر۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا، اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ علماء اگر یہاں ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لن کے ساتھ کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسلام کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اس اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا دین اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے؟ یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور یہ مقابلہ چاہتا ہے، تقابل۔ جب تک میں ہندو دھرم کو، عیسائیت کو، یہودیت کو، کمیونسٹ کو، کمیونزم کو، اشتراکیت کو اور ان کی تعلیمات کو ہم سامنے نہیں رکھتے اور اسلام کی تعلیمات سے اس کا موازنہ نہیں کرتے، تب تک اس آیت کی وضاحت پوری طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ اسلام کو جو سب سے اچھا مذہب کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرا مذہب تم تلاش کرو گے دین تو تم وہ قابل قبول نہیں، تو یہ بتانے کی ضرورت ہے، یا یہ آیت اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جائے۔ اور میں مسجد کے اندر خاص طور پر میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ویدوں کے منتر اور رامائن کے وہ شلوک میں آپ کے سامنے پڑھوں، چونکہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے بھینس کے آگے بین بجاؤ، تو بیچاری کیا سمجھے گی؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں چونکہ ہمارے پروگرام میں وہ لوگ زیادہ رہتے ہیں اور ہندو لوگ آتے ہیں، اس لیے وہ سوال بھی کرتے ہیں، ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے، تو ان کے سامنے اگر وہ باتیں کہی جائیں تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا غور کیجئے گا اس آیت پر۔ اللہ نے اسی اسلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھیے یہاں پر بھی اسلام کا لفظ آ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم مخاطب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کون سا دین اللہ نے مکمل کیا؟ یہ چیز قابل توجہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، حجت قائم کر دی، اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا،
رضی یرزمانی راضی ہو، نہ رضی تو واحد متکلم کسے گا، وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اسی دین اسلام سے راضی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ جو رسول کے بعد جو لوگ آئے اور انہوں نے جو دین ہمیں دیا، در حقیقت وہ دین نہیں ہے بلکہ خانہ ساز شریعت ہے، وہ اپنے گھر میں بنائی ہوئی شریعت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا اے نبی ہم اسی دین سے خوش ہیں جو آج میں مکمل کر رہا ہوں، تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اتنی سی بات اگر کوئی آدمی سوچ لے تو آج تقلید اور اندھی تقلید کا جنازہ نکل جائے، صرف اتنی سی بات سوچ لے۔ جس وقت یہ آیت مکمل ہوئی اور اسلام مکمل ہوا، اس وقت ابو حنیفہ کا پتہ نہ تھا، امام شافعی کا پتہ نہ تھا، امام مالک کا پتہ نہ تھا، امام احمد ابن حنبل کا پتہ نہ تھا، عبد القادر جیلانی کا پتہ نہ تھا، احمد رضا کا پتہ نہ تھا، غوث پاک کا پتہ نہ تھا، ان پیروں کا پتہ نہ تھا۔ گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے آج اسلام کو مکمل کر دیا۔ یہ تمام ہستیاں جو آج موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر بعد میں یہ ہستیاں پیدا ہو جائیں گی یا آ جائیں تو اسلام کو بڑھا نہیں سکتی، اور اگر کوئی ہستی پیدا بھی نہ ہو تب بھی اسلام کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ابو حنیفہ بعد میں آئے، اسلام کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو گیا۔ امام شافعی بعد میں آئے، کوئی اضافہ نہیں ہو گیا۔ اسلام تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اللہ نے مکمل کر دیا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اسی وقت مکمل ہو چکا تھا جب یہ ہستیوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ پیدا ہو جائیں تو اسلام میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اسلام وہی رہے گا، اور اگر یہ نہ آئے تو اسلام میں کمی نہیں ہوگی۔ اسلام وہی رہے گا جو نبی اکرم نے مکمل کیا، جو اللہ نے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب ادیان باطلہ، ان کا تقابل میں کسی دوسرے موقع پر آپ کے سامنے کروں گا، اور اس وقت ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اسلام سب سے اعلیٰ مذہب کیوں؟ اس وقت میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام ہی دین توحید ہے، اسلام ہی دین رسالت ہے، اسلام ہی دین تقوی ہے، اسلام ہی دین روحانیت ہے، اسلام ہی دین مساوات ہے۔ کیونکہ میں ان تمام تعلیمات کو دوسرے مذہب کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ توحید کا دعویٰ دنیا کی ہر مذہب کرتی، ہر کتاب کرتی ہے، لیکن ان کے ہاں ان کتابوں میں شرک بھی پایا جاتا ہے۔ رسالت، رسول ہونے کا، رسول ماننے کا دعویٰ دنیا کی ہر مذہب دنیا کا کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کو خدا سے بھی اونچا درجہ دے دیا، کسی نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو اسلام نے رسالت کا جو صحیح تصور دیا وہ ایک الگ موضوع ہے اور وضاحت طلب موضوع ہے، جو 1 سوا اور 1.5 گھنٹے کی تقریر اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2.5-3 گھنٹے کی تقریر میں اس کا خلاصہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے آنا چاہیے، اور میں اس کے لیے کسی مناسب جگہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں چھوڑ دیتا ہوں اس موضوع کو کسی دوسرے وقت کے لیے، کیونکہ وضاحت طلب ہے اس مسجد میں، کیونکہ میں منتر پڑھ نہیں سکتا ہوں، وید اور رامائن اور بائبل کے حوالے میں دے نہیں سکتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں جس میں اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، قیامت بھی ہے اور قیامت کی نشانیاں بھی ہیں۔ چونکہ اللہ نے کہا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ حدیث لمبی ہے اور میں پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے: وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال أتدرون من السائل قلت اللہ ورسولہ عالم قال هو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم رواہ مسلم فی کتاب الایمان. یہ حدیث امام مسلم کتاب الایمان میں بالکل ایسے ہی لائے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. حدیث لمبی تھی، میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، ریفرنس دے دیا ہے، حوالہ دے دیا ہے. امام مسلم کتاب الایمان میں اس حدیث کو لائے. آپ مسلم شریف کھولیں، کتاب الایمان کھولیں، اس میں یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں. اب حدیث کے ترجمے پر غور کیجیے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. بڑے نقطے بھی ملیں گے اس حدیث کے اندر. حضرت عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بینما نحن عند رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. لفظ رجل پر غور کیجیے. ایک آدمی نمودار ہوا، آیا. اطلع اچانک دکھائی دیا، دور سے آتا ہوا ایک آدمی. طلع کا لفظ آیا، اس جا نہیں ہے، اس جانی نہیں ہے، اس طلع. جیسے سورج دور سے چمکتا ہے اور اس کی شعاعیں ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتی ہیں. سورج دور ہوتا ہے لیکن وہ ہم کو ہماری آنکھوں کے قریب دکھائی دیتا ہے. ایسے ہی یہ آدمی دور سے دور تھا لیکن ہمیں آتا ہوا دکھائی دیا. اطلع بالکل سورج سے اس کی تشبیہ دی. اطلع علینا رجل، وہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، آتا ہوا دکھائی دیا. کیسا تھا وہ آدمی؟ رجل کا لفظ ہے، یعنی وہ فرشتہ ضرور تھا لیکن انسانی شکل میں آیا تھا. اور یہ پہلا موقع تھا جب صحابہ نے حضرت جبرائیل کو، سارے صحابہ نے جو نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انسانی شکل میں دیکھا. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا. پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا لباس سفید ہے اور سفید لباس سنت ہے اور اسی کو اللہ کے نبی پسند کیا کرتے تھے اور آپ نے یہی پسند بھی کیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ دوسرے رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، جواز ہے، لیکن سنت یہی ہے. شریعت کا نام دے کر یا سنت کی طرف مہر لگا کر صرف یہی لباس پہنا جا سکتا ہے. گنبد خضرا کا رنگ اگر ہرا ہے تو کوئی ہری پگڑیاں باندھنے لگے تو اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے، یہ حدیث کہ فرشتوں کا لباس سفید ہے اور اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو سفید لباس میں دیکھا تھا. ہم صرف ہری پگڑی اور ہرا لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ گنبد خضرا، مسجد نبی کا گنبد ہرا ہے، بس. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل وہ ہوتی ہے جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، یا تو حکم دیا ہو یا خود کر کے دکھایا ہو یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو. یہ چیز سنت مانی جاتی ہے. تو اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، وہ کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا. وہ شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے. پتہ یہ چلا کہ فطری طور پر کالے بال رہنا ہی یہی فرشتوں کا طریقہ ہے اور یہی نبی اکرم نے اپنایا ہے. کالے بالوں کو سفید اگر ہوتے ہیں تو وہ بزرگی کی علامت ہے. اس کو آپ کالے خضاب سے کالا نہ کریں. اپنی عمر کو چھپانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ مہندی لگا سکتے ہیں اور وہ مہندی لگانے کے بعد سفید بال لال رنگ کے ہو جاتے ہیں. آپ وہ لال خضاب تو لگا سکتے ہیں لیکن کالا خضاب اپنی عمر کو چھپانے کے لیے نہیں. احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنے بالوں کو کالا کیا، جس نے دنیا میں اپنے بالوں کو کالا کیا، سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو کالا کر کے اٹھائے گا. عمر چھپانے سے نہیں چھپتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فطری طور پر آج جو ڈائیاں ہو رہی ہیں لال پیلا، ہمارے انڈیا کے تو بڑے عجیب حالات ہیں.
کئی کلر کے لوگ، اور خاص طور سے میچ پہ جب بیٹھتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، تو وہ اپنے بالوں کو کئی کئی رنگوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کانگریس کا پرچار کرنے کے لیے نکلے ہوں. مجھے آپ کے یہاں کی پارٹیوں کے نام نہیں معلوم. تو فرشتوں کا یہ طریقہ. جبرائیل امین کے بال بہت زیادہ کالے. اچھا، لوگوں کو نہیں معلوم، جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ ہے کون. اور اگر معلوم ہوتا تو حضرت عمر لفظ رجل استعمال نہیں کرتے بلکہ جبرائیل کا لفظ استعمال کرتے. اتانی جبرائیل یہ کہتے، لیکن ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. کہتے اطلع علینا رجل، ایک آدمی دکھائی دیا، آیا، بال کالے ہیں، کپڑے سفید ہیں. کیا ہوا؟ رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں دکھ رہا تھا. بھائی مسافر ہوتا تو سفر کا نشان ہوتا، کپڑے گندے ہوتے، منہ پر مٹی ہوتی، گھوڑے کا سفر، اونٹ کا سفر جو ہوتا اس زمانے میں دھول اڑتی ہے، تو جو مسافر کی کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی اس کے اوپر. کپڑے چمک رہے ہیں، بال چمک رہے ہیں، لگ رہا کہ مسافر نہیں ہے. اگر مسافر نہیں ہے اور ہماری کسی بستی کا رہنے والا ہے تو ہم میں سے کسی کو پہچاننا چاہیے. بھائی کوئی تو جانتا ہوتا کہ یہ کون ہے. وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، تو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ ہے کون. یعنی ہمارے قرب و جوار کا بھی نہیں تھا، وہ مسافر ہی تھا لیکن مسافر لگ بھی نہیں رہا تھا. کیفیت دیکھیے، کوئی چیز چھپائی نہیں حضرت عمر نے. یہ صاف کہہ دیا کہ وہ مسافر تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم. نہ تو وہ مسافر لگ رہا تھا اور نہ ہمارے علاقے کا رہنے والا تھا. یعنی انہوں نے اپنی بات بالکل کیفیت کے ساتھ بتا دی ہے. یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ دونوں کیفیتیں بتا دی. نہ تو وہ مسافر لگ رہا تھا اور نہ ہمارے علاقے کا رہنے والا تھا. ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. کیا کیا اس نے؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. حتی، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا نبی اکرم کے پاس. حضرت عمر نے یہ چیز بھی نہیں چھپائی، بیٹھنے کی اسٹائل بھی بتا دی کہ بیٹھنے کی کیفیت اور اسٹائل کیا تھی حضرت جبرائیل کی. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے ملا لیا. یعنی جیسے اللہ کے رسول اتحیات میں بیٹھے تھے تو یہ بھی اتحیات کی طرح بیٹھ گئے، تو گھٹنوں سے گھٹنے چپکا لیے، دونوں گھٹنے آگے کر دیے، اور ان کے بھی دونوں گھٹنے، نبی اکرم کے بھی دونوں گھٹنے تھے تو گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو نبی کی ران پر رکھ لیا. ایسے پتہ یہ چلا کہ اگر استاذ پڑھا رہا ہے تو شاگرد اپنی استاذ کی ران کے اوپر ہاتھ رکھ کر کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہے. اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور استاذ کو برا نہیں ماننا چاہیے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال، اور اس نے پوچھا اور وہ کہنے لگا یا محمد، جیسے دیہاتی لوگ کہتے ہیں. اس نے یا نبی اللہ نہیں کہا، یا رسول اللہ نہیں کہا، بلکہ سوال کرنے کا ایکشن دیکھو، سوال کرنے کی سٹائل دیکھو بالکل دیہاتیوں کی طرح، تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو جائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا ہوں. اس نے ایسے ہی کہا جیسے عرب کے دیہاتی چلاتے تھے اے محمد، اے محمد. ایسے ہی اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کیا ہے. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اب نبی اکرم کا جواب دیکھو، ایک پوائنٹ بھی یہاں ملے گا. آپ نے نمبر ایک پہلے نمبر پہ کیا چیز بتائی اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں نمبر پہ کیا چیز بتائی. پہلی چیز اصول ہے، پہلی چیز جو بتائی وہ اصول ہے اسلام کی، اور بقیہ چار چیزیں عبادیات ہیں، وہ عبادت ہیں. اور اس سے میں ایک پوائنٹ نکالوں گا، ایک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ذرا غور کیجئے نبی اکرم نے اسلام کی تعریف کیا پیش کی ہے. آپ نے فرمایا قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کے بارے میں آپ نے پہلی چیز کیا بتائی کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول بتا دیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی یہ چاروں بات میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ معبود کی ہوتی ہے. تو معبود کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بقیہ چار چیزیں جو آ رہی ہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ عبادت ہیں، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز
نہیں ہے. اب یہ عبادت کرو گے کیسے اس کا اصول بتا دیا. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ, محمد اللہ کے رسول ہے. اس عبادت کا طریقہ تم کو میرے رسول نے بتا دیا ہے, تم کو میرے حبیب نے بتا دیا ہے. تمہاری ہر عبادت ہم اسی طریقے پر قبول کریں گے جس عبادت پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی. یہ اصول بتا دیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لیتے رہو اپنے اماموں کا نام, لیتے رہو بزرگوں کا نام, کچھ بھی کہتے رہو. اور میں نے کہا بھی تھا بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں تو ان کے سر میں درد ہو رہا. بخاری شریف کی روایت ہے, ان کے سر میں درد ہو گیا تو انہوں نے کہا ہائے میرا سر کا درد, ہائے درد سر. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے عائشہ اس وقت اگر تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. بخاری کی روایت ہے, قصہ کہانی نہیں ہے. اس کتاب کا حوالہ ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ. محدثین کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. عائشہ تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت عائشہ نے بھی مذاق, کامیہ بیوی کا معاملہ ہے, کیا کہتی ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ دوسری کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں. تو آپ نے کیا جواب دیا عائشہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم مر جاتی تو اچھا ہوتا, بلکہ میں نے اس لیے کہا عائشہ اگر تم میری زندگی میں انتقال کر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا, کیونکہ جب تم انتقال کر جاتی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا, میں تمہیں کفن اڑاتا, میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھاتا, میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا اور قبر کے اندر اتارتا, میں مٹی دیتا. اے عائشہ اس وقت تیری قسمت کا کیا کہنا تھا ہوتا. یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں انتقال کر جاتی تو میں تجھے غسل دیتا. یعنی بیوی انتقال کر جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے, شوہر انتقال کر جائے تو بیوی غسل دے سکتی ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے غسل دیا, حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علی نے غسل دیا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری کی ہے. ابو بکر اور حضرت علی کا عمل بھی ہے. نبی اکرم کے انتقال کے بعد لوگ کہتے منسوخ ہو گئی, نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کی بیوی نے عمل بھی کر کے دکھایا, علی نے بھی عمل کر کے دکھایا. حدیث صحیح ہے, صحابہ کا عمل بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے تو محمد کو رسول صرف نام کے لیے مانا ہے. ہم نے تو امامت کا اور رسالت کا درجہ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے. جب تک ابو حنیفہ کے سگنیچر نہیں ہوں گے, سائن نہیں ہوں گے, اور ان کی فقہ سے اور ان کی کتابوں سے سچائی کا سامنا نہیں ہوگا, جب تک وہ نہیں کہہ دیں گے ہم غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ہم صحابہ کا عمل نہیں مانیں گے. میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی, ابو حنیفہ کا قول بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اب بتاؤ مسلمانوں, تم جناب محمد رسول اللہ کی مانو گے یا ابو حنیفہ کی مانو گے؟ فیصلہ تم کر لینا. محمد کی بات مان کر محمدی بنو گے یا حنفی؟ ابو حنیفہ کی بات مان کر حنفی کہلانا پسند کرو گے؟ جواب سوچ سمجھ کر دینا. ہاں, جواب دینے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ کلمہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھا ہے. اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا. ہمارا عقیدہ ہے ابو حنیفہ اہل حدیث تھے, امام شافعی اہل حدیث تھے, ہاں امام احمد ابن حنبل بھی اہل حدیث تھے, امام مالک بھی اہل حدیث تھے, کیونکہ چاروں نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی پر عمل کرنا, میری بات کو چھوڑ دینا. ہم نے ان چاروں بزرگوں کی باتوں کو مانا, تسلیم کیا. صرف عقیدہ یہ رکھتے ہیں اگر کسی بزرگ کی بات نبی سے ٹکرا جائے تو جناب محمد رسول اللہ کی بات کو سر سے نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں. ابو حنیفہ کی یا چاروں اماموں میں سے جس کی ٹکرا جائے اس کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انسان ہونے کے ناطے سے ان سے غلطی ہو گئی, ان کے درجات بلند فرما لے. اللہ ان کی خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ انسان ہونے کے ناطے سے اجتہاد میں خطا کر گئے تو ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. ہم اتنا کہتے ہیں تو گستاخ رسول ہو جاتے ہیں, ہم اتنا کہتے ہیں تو ہم گستاخ ائمہ ہو جاتے ہیں. ہم
ہم اماموں کو نہیں ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اماموں کو ماننا اور ان کی تقلید کرنا ہی اگر اماموں کو ماننا ہے، تو ایک سوال میں تم سے پوچھ لیتا ہوں، ذرا اس سوال کا جواب دو۔ چاروں اماموں میں سے امام کی تقلید کرنا ہی اگر امام کو ماننا ہے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، تین اماموں کی تقلید تو تم بھی نہیں کرتے ہو۔ بتاؤ، جن کی تقلید تم نہیں کرتے ہو ان کو تم مانتے ہو یا نہیں؟ تم ابو حنیفہ کی کرتے ہو، امام شافعی کی نہیں کرتے ہو، بتاؤ شافعی کو امام مانتے ہو یا نہیں؟ احمد ابن حنبل کی نہیں کرتے ہو، بتاؤ مانتے ہو یا نہیں؟ امام مالک کی نہیں کرتے ہو، بتاؤ تم ان کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر کسی کی تقلید کرنا ہی امام کو ماننا ہے، تو تین اماموں کی تقلید تم بھی نہیں کرتے ہو، بتاؤ تم ان کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر تم تین کی تقلید نہ کر کے بھی چاروں کے ماننے والے ہو سکتے ہو، تو ہم چاروں کی تقلید نہ کر کے چاروں کے ماننے والے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر تم ایک کی تقلید کر کے چاروں اماموں کو برحق کہہ سکتے ہو، تو ہم جناب محمد رسول اللہ کی بات مان کر چاروں کو برحق کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مولی جرجیس، بات تو تیری ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، ماننے کو دل کرتا ہے، لیکن کروں کیا، مجبور ہوں، مان نہیں سکتا۔ قالوا وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا جو کرتے اور کہتے آئے وہی کہیں گے۔ ہمارے باپ نے 9 19 پڑھایا ہے، ہم 18 نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے باپ اور دادا کے دین سے ہی پھر جائیں گے۔ اپنے باپ داداؤں کے دین کو، مذہب کو چھوڑو میرے بھائیو۔ حضرت ابراہیم نے اگر یہ کہا ہوتا کہ میرے باپ نے جو کیا وہی ہم کریں گے، تو کبھی زندگی کے اندر توحید پر گامزن نہیں ہوتے۔ ان کو 24 گھنٹے نہیں لگے، توحید کا راستہ پا گئے۔ ہوش سنبھالا، چاند کو دیکھا، کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غروب ہو گیا، کہنے لگے جو چیز ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ ستاروں کو دیکھا دوسرے دن، کہنے لگے یہی میرا رب ہے۔ ستارے بھی غروب ہو گئے، ڈوب گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی، کہنے لگے جو چیز ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، صبح اٹھ کر سورج کو دیکھتے ہیں اور سورج کی دمک اور چمک کو جب زمین پر پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ اور قرآن ریکارڈ کرتا ہے ان کے الفاظ کو، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے جو چیز غروب ہو جائے، ڈوب جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کہنے لگے سورج کو نکالتا کون ہے؟ غروب کون کرتا ہے؟ ستاروں کو نکالتا کون ہے؟ غروب کون کرتا ہے؟ چاند کو نکالتا کون ہے؟ چھپاتا کون ہے؟ پھر 24 گھنٹے بھی نہیں لگے، کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو نکالتا اور غروب کرتا ہے۔ ہائے، ہماری تو ساری زندگی ختم ہو گئی، آج تک اپنے رب کو پہچان نہیں پائے۔ ہم 80 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں، خاک چاٹ رہے ہیں۔ قبر پرستی اور مردہ پرستی آج ہمارے رگ و ریشے میں پڑی ہوئی ہے، آج تک ہم اپنے رب کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے نہیں لگے، اپنے رب کو پہچان گئے۔ ہم 80 سال کے بڑھاپے میں داخل ہو گئے اور اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ کہا یہ اسلام ہے، انت شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ نے کی۔ بس یہ طریقہ بتا دیا، یہ 2 چیزوں پر بس اسلام ہے۔ سن لیجیے آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں، لا الہ الا اللہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، محمد رسول اللہ حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو ساری چیزیں ختم۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ظاہر بات ہے، تو عبادت جب اللہ کی جائے گی تو عبادت کی کیسے جائے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، جیسے حدیث میں آئی ہے، احادیث صحیحہ۔ اور اس نقطے پر غور کرو، اللہ نے 2 ہاتھ دیے، آنکھیں 2 دی، ناک کے 2 سوراخ ہیں، پیر بھی 2 ہیں، کان بھی 2 ہیں۔ کیا اس حکمت پر کبھی غور نہیں کرتے ہو؟ تمہاری آنکھیں 2 ہیں، ایک سے رب کے قرآن کو دیکھو، دوسرے سے محمد رسول اللہ کے فرمان کو۔ ناک کے اندر 2 سوراخ ہیں، ایک سے قرآن کی مہک سونگھو، دوسرے سے سنت رسول کی خوشبو۔ ہاتھ بھی 2 ہیں، ایک میں رب کے قرآن کو پکڑو، دوسرے میں محمد رسول اللہ کے فرمان کو۔ کان بھی 2 ہیں، ایک رب کے قرآن کی طرف لگاؤ، دوسرے جناب
جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف، پیر بھی دو ہیں، ایک رب کی اطاعت کی طرف اٹھے، دوسرا جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کی طرف اٹھے، ایک رب کی عبادت کی طرف اٹھے، دوسرا رسول کی اطاعت کی طرف اٹھے۔ ہمارا دوست تیسرا ہاتھ ہی نہیں کہ تیسری چیز کو پکڑے، ہمارا تیسرا کان ہی نہیں کہ تیسری چیز کو سنے، ہماری تیسری آنکھ ہی نہیں کہ تیسری چیز کو دیکھیں، ہمارا پیر بھی تیسرا نہیں کہ تیسری چیز کی طرف ہم چلیں۔ میرے بھائیو، ساری چیزیں مشروط ہیں، صرف کتاب و سنت کے ساتھ اللہ نے شرط لگا دی ہے۔ ہاں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امیر کی، حکمراں کی، صاحب حاکم وقت کی اطاعت کرو، جو امیر ہو اس کی اطاعت کرو۔ دیکھیے تین چیزیں پیش کی، اطاعت کس کس کی؟ اللہ کی، رسول کی اور امیر کی۔ لیکن دو چیزوں کے ساتھ اللہ نے لفظ اطیعوا پیش کیا اور تیسرے کے ساتھ لفظ اطیعوا نہیں لگا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ قرآن میں، آپ نے کبھی اس نقطے پر غور کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، دیکھیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا لگا، اطیعوا اللہ، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی اطیعوا لگا، واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور امیر کی اطاعت کا حکم دیا تو وہاں اطیعوا نہیں کہا، صرف واو عاطفہ لائے، بس واو عاطفہ لایا گیا، واولی الامر منکم، اور امیر کی اطاعت کرو۔ پتہ یہ چلا اللہ کی اطاعت ہر حال میں، رسول کی اطاعت ہر حال میں، امیر کی اطاعت ہر حال میں نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت اس حال میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے پاس ہو جائے۔ اگر امیر کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا، امیر کی بات کو چھوڑ دینا۔ اور اسی لیے تیسری چیز کی اطاعت میں فرمایا اختلاف ہوگا، امیر کی، علماء کی، مولوی کی اطاعت کرو گے تو اختلاف ہوگا، اور جب اختلاف ہو جائے تو اس کو امیر کی طرف لوٹانے کا حکم بھی نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جب ان تنازع ہو جائے، فی شیء کسی ایک چیز میں، نکرہ استعمال ہوا، فی شیء، شیء کے نیچے دو زیر ہیں، نکرہ، کسی ایک چیز میں بھی اگر اختلاف ہو جائے، آمین میں، رفع الیدین میں، طلاق کے ثلاثہ ایک مجلس کی ایک مانی جائے گی یا تین، یا اسی طریقے سے آمین رفع الیدین، کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو کہاں لے جاؤ؟ الی اللہ والرسول، صرف اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ پھر یہ بھی نہیں کہا کہ امیر کی طرف لے جاؤ، کیونکہ امیر کی اطاعت ہر حال میں ہے ہی نہیں، تم تو اپنے اماموں کی طرف لے جا رہے ہو۔ اب بتاؤ میں نے کون سا کس کو گالی دے دی کہ اس کو برا بھلا کہہ دیا؟ لیکن یہ بھی ان کو گالی نظر آتی ہے۔ ہم آپ کے یہاں نہیں جانتے، ہمارے یہاں ہم کو اتنی سی تقریر کر دوں تو یہ ہوگا کہ وہ مولوی گالی دے کے گیا، یہ گالی ہے، یہ گالی ہے۔ اور ایک مولوی میرے خلاف تقریر کر کے کہتا ہے یو پی کے اندر، اور وہ تقریر نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، یاہو اور گوگل پہ، اس نے میرے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جانے اس جرجسوا کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تقریر ہے، میری تقریر کا جواب دیکھیے، کتاب و سنت کے دلائل یہ ہیں۔ اب جب کوئی آدمی اس بدتمیزی پر اتر آئے تو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے بھائی؟ آمین کی بات ہو تو جواب دی جائے، رفع الیدین کا مسئلہ ہو تو جواب دیا جائے، تراویح کی بات ہو تو جواب دیا جائے۔ چلو ہم ان تمام چیزوں کا ثبوت تمہاری کتابوں سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، 11 رکعت، ہم قرآن و حدیث سے نہیں، تمہاری اماموں کی کتابوں سے جن کو تم بڑا فخر کے ساتھ کہتے ہو، ہم ہدایہ سے دینے کے لیے تیار ہیں، در مختار سے دینے کے لیے تیار ہیں، ماننے والا تو ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن تم میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم تو اپنے امام کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ تازیوں کا دور ہے، جلوس نکل رہے ہیں ہمارے سنی بھائی، یہ سنی ہے، سنتی نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ سن کر عمل کرنے والے ہیں، سنت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں۔ ہم نے ان کو سنی کہا ہے، سنتی نہیں کہا۔ یہ سنت پر عمل کرنے والے، سنتی نہیں۔ ہمارے انڈیا کے اندر ان لوگوں کو ٹی ٹی ایس کہا جاتا ہے، ٹی ٹی ایس، جس کی فل فارم ہوتی ہے ٹناٹن سنی۔ ہمارے یہاں اس کی فل فارم یہی ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں تو شیعہ حضرات اتنے زور سے ماتم نہیں کرتے ہیں جتنا سنی بھائی کرتے ہیں، انہی کے جلوس نکلتے ہیں۔ میں نے فتاوی رضویہ کھول کے دکھائی، احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے، احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ تعزیہ بنانا حرام، تعزیہ بنا کر سڑکوں پر لے جانا حرام، اس کے نیچے سے بیماری کی شفا کی امید لے کر گزرنا حرام۔ میں نے کہا تمہارے امام نے منع کیا، تم کیوں نہیں مانتے؟
ایک مولوی بیچارہ سنی تھا، اس نے بھی کہا مولوی جرجی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے امام نے منع کیا ہے، اعلیٰ حضرت صاحب نے منع کیا ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا اسی مولوی کے خلاف پمفلٹ چھپ گئے کہ وہابی ہو گیا، یہ اہل حدیث ہو گیا، اس سے رشتہ ناتا توڑ لیا جائے۔ لو تمہیں تو اپنے امام کی بات بھی سننا گوارا نہیں ہے۔ اگر یہ کہنے والا اگر وہابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا خان تو سب سے پہلے وہابی ہیں، انہوں نے منع کیا ہے۔ ان کے خلاف پمفلٹ کیوں نہیں چھاپتے ہو؟ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو حدیث نہ پڑھو، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں مبارک پور سے فتویٰ، مبارک پور میں ہمارے ان بھائیوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑا مدرسہ ان کا وہی ہے مبارک پور کے اندر، میں جا چکا ہوں، تو اس میں باقاعدہ یہ فتویٰ دیا گیا ہے اس یونیورسٹی سے، جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی چلاتا رہے ثواب ملتا رہے گا۔ لگتا ہے اس کا باپ ٹھیکہ لے کے آیا تھا اللہ کے پاس سے، بس پڑھتے رہو ثواب ملتا رہے گا، یہ ٹھیکے۔ فرمایا الاسلام وان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز بتائی یعنی عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول کی۔ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نہ پوچھنا نماز کیسے پڑھوں، یہ نہ پوچھنا ایک رکعت میں رکوع ایک ہو گیا دو، سجدہ کتنا ہو، اب نہ پوچھنا، پہلے کہہ دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بس ان کے طریقے پر نماز پڑھو، کیونکہ میرے نبی نے خود ہی فرما دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ زکات کیسے ادا کرو، کتنی دو، کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو، بکریاں کتنی ہوں، گائے کتنی ہوں، بھینسیں کتنی ہوں، اونٹ کتنے ہوں، بارش کے پانی سے کھیت میں اناج پیدا ہو تو اس کی کتنی زکات، اپنے پانی سے پیدا ہو تو سرکاری پانی سے تو اس کی کتنی زکات، یہ سارا طریقہ تمہیں کون بتائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ، کیونکہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، کتنے روزے رکھو، کب سحری کرو، کب افطار کرو، کون سی چیزیں روزے میں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اب سوال نہ کرنا، کیونکہ پہلے بتا دیا گیا محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور حج کے لیے جاؤ، ان استطعت الیہ سبیلا، یہ شرط لگا دی اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہے تو۔ اب حج کیسے کرو، تلبیہ کیسے پکارو، کس تاریخ میں جانا ضروری ہے، احرام کہاں سے باندھا جائے گا، کہاں اتارا جائے گا، طواف وداع کب کیا جائے، طواف زیارت کب کیا جائے، یہ ساری چیزوں کو کون بتائے گا؟ کوئی اور نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس جملے پر کبھی غور کیا؟ محمد الرسول اللہ، بس اتنے سے جملے پر اس میں 3 چیزیں بتا دی گئی ہیں، صرف اتنے سے جملے میں 3 چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، جانتے ہو کیا بتایا گیا؟ غور کرو، محمد اللہ کے رسول ہے، ترجمہ یہی ہوا نا، لا الہ الا اللہ کو بتا چکا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ محمد، نام بتایا گیا کہ نام کیا ہے نبی کا؟ محمد۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے؟ عہدہ، منصب، منصب کیا ہے نبی کا؟ عہدہ کیا ہے؟ آپ رسول ہیں، رسول ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ عہدہ دیا کس نے، اس منصب پر بٹھایا کس نے؟ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ نے بنایا ہے۔ ابو حنیفہ کو امام ہم نے اور آپ نے بنایا ہے، امام شافعی کو امام ہم نے اور آپ نے بنایا ہے، ان چاروں بزرگوں کو بزرگ ہم نے اور آپ نے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں اپنے نبی کے بعد اماموں کو بھیجوں گا تم ان کی بات ماننا، ان کو بزرگ ہم نے بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے ان کا علم دیکھ کر ہم نے ان کو علم کا امام مان لیا اور بزرگ بنایا۔ انسان جب انسان کو بزرگ بناتا ہے تو انسان کے بنائے ہوئے بزرگ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جس کو بزرگ بنائے اور اللہ جس کو جو عہدے پہ بٹھا دے تو اللہ بنانے والا بھی غلط نہیں ہے اور جس کو بنا رہا اس سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے محمد رسول اللہ کے اس جملے کے اندر۔ محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے، اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی کو لوگ کہتے ہیں امی، ہم بھی کہتے ہیں امی، ان پڑھ تھے، لیکن ان پڑھ کا معنی اس معنی میں ان پڑھ تھے کہ آپ کو دنیا کے کسی انسان نے آپ کو پڑھایا نہیں، لیکن نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ کون مانتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی تھا ہی نہیں ہے، کائنات کے اندر آج تک کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو نبی اکرم سے زیادہ پڑھا ہو۔ ان پڑھ تھے اس معنی میں کہ آپ کو دنیا میں کسی انسان نے نہیں پڑھایا، کیونکہ استاذ کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو کوئی پڑھاتا
تو پڑھانے والا بہرحال مقام و مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، استاذ کا درجہ، میں کتنا ہی بڑا عالم بن جاؤں لیکن میرے استاذ کا درجہ جو ہے وہ مسلم ہے، وہ ہم سے اوپر رہے گا، وہ باپ کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، کیونکہ ہر نبی کی اولاد زندہ رہی ہے اور نبی کی اولاد کو نبی بنایا گیا، یعقوب کے بیٹے نبی بنے، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نبی بنا، لیکن نبی اکرم کے بیٹے نرینہ اولاد جتنی پیدا ہوئی سب انتقال کر گئی بچپن میں۔ حضرت قاسم پیدا ہوئے انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے انتقال کر گئے، ماریا قبطیہ سے ایک بچہ پیدا ہوا ابراہیم، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کا بیٹا نبی بنتا رہا ہے، چونکہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بننا ہی نہیں ہے، کسی کو نبی آنا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نبی کے کسی نر بیٹے کو زندہ رکھا بھی نہیں ہے، اور اسی لیے دنیا میں کسی استاد سے پڑھایا بھی نہیں ہے، کیونکہ پڑھانے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے نبی سے بھی اونچا کسی کا مقام اور مرتبہ رہے۔ لیکن پڑھایا کس نے؟ اللہ نے پڑھایا نبی کو۔ میں اگر یہ کہہ دوں تو کوئی اعتراض نہ کرے، نبی کا استاذ کون ہے؟ اللہ۔ نبی کا استاذ کون ہے؟ اللہ۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے الف با تا سا، کل سنیں گے بچے سے، آدھا سبق یاد ہے آدھا بھول گئے، ہم ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے بولیں گے، پھر آپ سے کہیں گے اچھا میں نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی، آپ سنائیے، تو آپ نہیں سنا پائیں گے، 10 منٹ بھی نہیں بول پائیں گے، پتہ چلا آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے۔ تو انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق جس کو پڑھایا گیا ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ یاد نہیں رکھتا، لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو اللہ کا پڑھایا ہوا سبق نہ تو انسان بھولتا ہے اور وہ سبق قیامت تک کے لیے دلیل بن جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اٹھاؤ سبح اسم ربک الاعلیٰ والی سورت، اس میں ہے نا سبح اسم ربک الاعلیٰ والی سورت میں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ نقریؤکا کا ترجمہ کیا ہے؟ قرأ یقرؤ معنی پڑھنا، اور اقرأ یقرؤ اقراؤن کے معنی پڑھانا۔ سنقریؤکا جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، فعل مضارع ہے۔ سنقریؤکا، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، اور سین داخل ہے فعل مضارع پر یعنی مستقبل قریب کے معنی کے لیے۔ سنقریؤکا ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، فلا تنسا کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ نسیہ ینسا کے معنی بھولنا، فلا تنسا کہ آپ بھولیں گے نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ قیامت کی صبح تک نبی کی تعلیم نہیں بھلائی جا سکتی ہے۔ دیکھ لیجیے، ہم اور آپ جب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو الف با تا سا، لیکن نبی کی تعلیم الف با تا سا سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنے نبی کو پڑھاتا ہے تو اے بی سی ڈی نہیں پڑھاتا ہے، اللہ جب نبی کو پڑھاتا ہے تو آ با الف با تا سا نہیں پڑھاتا ہے۔ انزلہ علی قلبک، اے رسول ہم نے اس قرآن کو تیرے دل کے اوپر اتارا ہے۔ رسول کی تعلیم الف بے تے سے شروع نہیں ہوتی ہے بلکہ دل سے شروع ہوتی ہے، دل سے۔ یہ اللہ کے پڑھانے کا طریقہ ہے جو اپنے نبی کو پڑھاتا ہے، اپنے رسول کو پڑھاتا ہے۔ اس لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ تھے؟ نبی ان پڑھ تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں تھا، لیکن نبی سے پڑھا لکھا زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو پڑھایا تھا۔ سن رہے ہیں بات؟ میرے اندر، مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے اندر ایک عادت ہے بہکنے کی، بولتے بولتے کہیں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہوں میں۔ تو یہ تقیم الصلاۃ، توتی الزکوٰۃ، تصوم رمضان، تحج البیت، یہ اسلام کی تعریف ہو گئی۔ حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں بیٹھے تھے کہنے لگے صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ فعجبنا لہ، حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام محمد اسلام کے بارے میں بتاؤ، اور اللہ کے نبی نے بتا دیا تو کیا کہتا صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ اس کا مطلب یہ سیکھنے نہیں آیا، اس کو معلوم ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، سوال بھی کر رہا اور کہہ رہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ اس کا مطلب میں اس کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، تعجب ہوا ہمیں کہ سوال بھی کر رہا اور کہہ رہا کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ اس نے دوسرا سوال ٹھونک ڈالا، اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اب اللہ کے رسول ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ تو ظاہری چیز ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں۔ اب آپ نے ایمان کا تعلق چھپی ہوئی چیزوں سے بتایا جس پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ یعنی اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانو کہ ہے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس جب بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ ایمان لاؤ کہ کوئی ہستی ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ڈارون کا نظریہ ارتقاء کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا اور دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے آج وہ انسان بن گیا ہے، اور اب وہ کبھی مرے گا نہیں، مرے گا زندہ، ایسی لوگ دنیا چلتی ہی چلتی رہے گی۔ پھر ایک مذہب ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نہیں،
12 अप्रैल सन 1959 ईस्वी को रूस का अव्वलीन खलाबाज आसमान की तरफ गया। 12 अप्रैल सन 1959, 59 की बात कर रहा हूं, 1959 की, 1959 के अंदर रूस का अव्वलीन खलाबाज आसमान की तरफ गया। उसका नाम था यूरी गगारिन, और उस वक्त रूस के वजीर आजम का नाम था उस वक्त के मिस्टर खरूशचूफ। ये सिर्फ जमीन से 185 मील ऊपर गया, बस 185 माइल्स, 185 मील ऊपर गया और वहां से लौटकर जमीन पर आ गया। खरूशचूफ ने पूछा रूस के वजीर आजम ने, 185 मील आप खला में गए और पूरे दुनिया का एक चक्कर लगाया इर्द गिर्द और आप वापस आ गए, आपने अल्लाह वल्लाह नाम की, ऐसी अल्फाज हैं, आपने अल्लाह वल्लाह नाम की कोई चीज देखी? तो यूरी गगारिन ने कहा, मैं इतनी बुलंदी पर गया, मुझे अल्लाह वल्लाह नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। बहुत से मुसलमानों के दिमाग उसने खराब कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये कहा कि मैं अल्लाह को नहीं देखा। किसी मुसलमान को शक व तज़ब्ज़ुब नहीं हुआ और तकलीफ नहीं हुई। अगर वो ये कहता कि मैं अल्लाह को देख आया हूं तो जरूर उसकी तरदीद करना पड़ती, जरूर उसको कोसना पड़ता। जिस तरह आपके यहाँ आसिया के खिलाफ हम और आप उठ रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसी तरीके से उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करना पड़ती। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे पाकीज़ा और मुतहिर रसूल तो अल्लाह को देख नहीं सके। ये बेचारे जिनको पेशाब करके इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, ये चले हैं देखने, अल्लाह का दीदार करने। जिनको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, ये चले हैं अल्लाह को देखने। जबकि उसका आलम तो ये है बुलंदी का, रफात का। एक अकीदे की इस्लाह कर लीजिए। हमारे यहाँ बहुत से मौलवी ये भी कह जाते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह नहीं है। वहदतुल वजूद का अकीदा हमारा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। अल्लाह कहां है? सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श के ऊपर है। वो अर्श कहां है? जरा गौर कीजिएगा। कुदरत के भेद का राइटर बहुत बड़ा साइंसदान था, उसने लिखा है कि आप चलेंगे जमीन से, चांद हमारी जमीन से 2,40,000 मील की ऊंचाई पर है और सूरज हमारी जमीन से 9,30,00,000 मील की ऊंचाई पर है। सूरज के बाद अगर आप दौरा करेंगे तो एक कहकशां है जहां तक आदमी को जाने में, इंसान को जाने में 7 लाख साल की उम्र चाहिए, पहली कहकशां तक, और आखिरी कहकशां तक पहुंचने के लिए 40 लाख साल की उम्र चाहिए। पहली कहकशां तक कितने साल में? 7 लाख साल में, और आखिरी कहकशां तक 40 लाख साल में। लेकिन कौन से रॉकेट पर बैठेंगे, कौन से प्लेन पर बैठेंगे? ये 1000 किलोमीटर जिस प्लेन से मैं आया हूं, ये 800 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, उसमें अनाउंस हो रहा था। अब आप बताइए कि वो कौन सी फ्लाइट होगी, वो कौन सा रॉकेट होगा? ये 40 लाख साल कब लगेंगे? मैं तो दंग रह जाता हूं। और ये सारी चीजें काफिर लिख रहे हैं, काफिर, जिससे हमारा ईमान मजबूत हो रहा है। क्या लिख रहे हैं कि 40 लाख साल कब लगेंगे आखिरी कहकशां तक पहुंचने में? जब इंसान ऐसे रॉकेट पर बैठकर सफर करे जो रॉकेट 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील की रफ्तार से उड़ता हो। 1 सेकंड में 1,86,000 मील, 1 सेकंड में 1,86,000। 60 सेकंड में कितना हुआ? 1 मिनट में नहीं मालूम। अच्छा, 1 घंटे में कितना हुआ? 1 दिन में कितना हुआ? 1 हफ्ते में कितनी दूरी तय करेगा? फिर 1 हफ्ते में कितनी, 1 महीने में कितनी, 1 साल में कितनी, 1000 साल में कितनी, 10,000 साल में कितनी, 1 लाख साल में कितनी? 40 लाख साल उसको तब लगेंगे। और इंसान के पास इतनी उम्र ही कहां है? कहा कि अभी कहीं जाकर पहला आसमान आएगा, परे इससे भी बहुत ऊपर, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, और 7वें पर अर्श इलाही, और उसके ऊपर अर्श पर अल्लाह। इतनी बुलंदी के बावजूद हम वहाबियों के अकीदे को सुन लो, हम अहले हदीसों का अकीदा सुन लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुव्वत बसारत और समाअत के बारे में क्या है? इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद जब काली रात में, काले जंगल में, काले अंधेरे में, काले जंगल में, काली रात में, काले रंग की
کالے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے تو اتنی بلندی سے میرا پروردگار عالم اس کالے رنگ کی کالے پہاڑ پر رینگنے والی اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے. یہ ہے اس کی قوت بصارت. رہی سماعت کا حال تو چیونٹی جب پہاڑ کے اوپر چلتی ہے اس کے پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے میرا پروردگار عالم اتنی بلندی سے اس چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. آؤ اپنی فریادیں لے کر, آؤ اپنی دعائیں لے کر, آؤ گڑ گڑاؤ اس رب کے سامنے جو چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. وہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں سنے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو اگر ظلم و زیادتی اور گناہ کر کے انہوں نے زمین و آسمان بھر لیے ہوں تو وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ہم ان کو آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. پکارنے والا تو ہو, مانگنے والا تو ہو. میرے بھائیوں, حضرت آدم جنت سے نکالے گئے, وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. نوح کا بیٹا کنعان ڈوب رہا ہے, نوح اللہ کو پکار رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اللہ کو پکار رہے ہیں. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, یعقوب رو رہے ہیں لیکن اللہ کو پکار رہے ہیں کہ میرا بیٹا واپس کر دے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے, اللہ کو پکار رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو اور نبی ہیں. ہاں ہمارے پیغمبر بھی جنگ بدر کی اندر ہے. 313 صحابہ ہیں, 1000 کا کافروں کا لشکر ہے. یہاں 1000 ہتھیاروں سے لیس ہیں. 313 صحابہ کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں, تلوار ہے تو نیزہ نہیں, نیزہ ہے تو ڈھال نہیں, گھوڑا ہے تو زین نہیں. ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں ہے. امام کائنات نے 373 نہتے مسلمانوں کو دیکھا اور 1000 کے کافروں کا لشکر دیکھا, سجدے میں گر گئے. ابو بکر کا بیان ہے, میں نے پیچھے سے ہاتھ مارا, ہریا سے اشارہ کیا, آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. میں نے, ابو بکر فرماتے ہیں, میں نے نبی کی آنکھوں میں اتنے آنسو اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جتنا میں نے بدر کے میدان میں دیکھے. اور یہ دعا کرتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. آپ فرما رہے تھے, اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے, اس دنیا سے ختم ہو گئے تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا, پھر کبھی تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, پھر تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوگا. اے اللہ یہ 313 مر گئے تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی. میرے نبی بھی اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکار رہے ہیں. تم کو کہاں سے درس مل گیا, تم کو کہاں سے یہ سبق مل گیا کہ تم نبیوں کی طریقے کو نہ مانو, بزرگوں کے طریقے کو نہ مانو, اور تم ان کے آستانوں پر جا کر کہو کہ میری دعا لے کر اوپر تک پہنچ جاؤ. ادعونی استجب لکم, او میرے بندو تم مجھے پکارو. کہاں ہے وسیلے کا حکم, کہاں ہے کہ کسی دوسرے کے ذریعے پکارو. ادعونی استجب لکم, او میرے بندو تم مجھے کو پکارو, میں تمہیں دوں گا, میں تمہاری سنوں گا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ, یہی مطلب ہے. وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر ایمان. وکتبہ, اور اس کی کتابوں پر ایمان. اسلام سے زیادہ فراخ دلی کون سکھائے گا؟ کسی ہندو سے کہہ کے دیکھو, تم چاروں وید کو مانتے ہو, گیتا اور رامائن کو مانتے ہو, ہمارے قرآن کو مان کے دکھاؤ, نہیں مانے گا. کسی یہودی سے کہو تم تورات کو مانتے ہو, ہماری کتاب قرآن کو مانو, نہیں مانے گا. کسی عیسائی سے کہو کہ تم انجیل کو پڑھتے ہو, ہمارے قرآن کو بھی تم آسمانی کتاب مانو, وہ منع کر دے گا. داؤدیوں سے پوچھو تم زبور پڑھتے ہو, ہمارا قرآن بھی پڑھو, کہے گا قرآن پر ہمارا ایمان نہیں. کسی مسلمان سے کہو کہ تم قرآن پڑھتے ہو, ہماری تورات و زبور و انجیل بھی پر بھی ایمان رکھ کے دیکھو, وہ کہے گا کہ ہم جب تک تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تب تک اللہ ہمیں مومن نہیں مانتا, میرا نبی ہمیں مومن نہیں مانتا. میرے بھائیوں, اس سے زیادہ فراخ دلی اور کشادہ ظرفی کا ثبوت دنیا کے کس مذہب کے اندر تمہیں ملے گا؟ میں نے ہندوؤں کے ایک جلسے میں سرو دھرم سمیلن تھا, ہر جلسہ ہر مذہب کا آدمی تھا.
میں نے وہاں جا کر ایک جلسے میں کہا، پنڈت جی بیچارے اشش کر رہے تھے، میں نے ان سے ایک جلسے کے اندر خطاب میں کہا، ہم نے اپنی جو نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. ہم نے کہا چلو، میں نے اس کو نماز کہہ دیا. لگا نماز بھی تو تمہارا جملہ ہے. میں نے کہا نماز یہ اردو کا جملہ نہیں ہے، یہ سنسکرت کا ورڈ ہے. فارسی میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن نماز کا صحیح مطلب، نماز جو شبد ہے وہ سنسکرت کا شبد ہے. نمشکار یا نمستے جو سنسکرت میں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، اس لیے نمستے کہنا حرام ہے، کیونکہ ہمارا سر تو نبیوں کی چوکھٹوں پہ نہیں جھکا، ان بے استنجا لوگوں کے سامنے کیا جھکے گا. تو نم کے معنی ہوتے سر جھکانا. اور آج ہندو جب جاتا ہے مندر میں تو یہی کہتا ہے، شری گنیشائے نمہ، ہم تمہارے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اوم نمہ شیوائے، اوم بھو بھروا سوا. یہ نمہ کے معنی سر جھکانا. تو نم کے معنی سر جھکانا اور از کے معنی خدا، از مانی اللہ. یہ سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری میں صفحہ نمبر 1177 پر لکھا ہوا ہے. 1177 پر از مانی ایشور، از مانی اللہ، از مانی گاڈ، اللہ اللہ. تو نم پلس از جب دونوں کو ملائیں گے تو پڑھیں گے نماز. تو کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا. میں نے کہا کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ پڑھتا ہوں، ادا کرتا ہوں، اس کو میں نے سنسکرت کا لفظ دے دیا اور یہ آپ کی ڈکشنری لے کے آیا ہوں، اس میں لکھا ہے نماز. نم سر جھکانا، آسمانی اللہ، اللہ کے سامنے سر جھکانا. اب تو جو پوجا کرتا ہے، اگر واقعی تمہیں ہندو مسلم بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنی پوجا کو نماز کہہ کے دکھاؤ. کیوں کہہ دوں؟ میں نے کہا تم اپنی پوجا کو اپنے ہی بھاشا کا، اپنے ہی لینگویج کا لفظ نہیں دے سکتے ہو، اپنے ہی سنسکرت زبان نہیں دے سکتے ہو. تم ہم سے پیار بھری اور محبت کی باتیں کر رہے ہو، ہم نے محبت کا ثبوت دے دیا. ہم صلاۃ کو نماز کہنے لگے سنسکرت کے اندر. اگر تمہاری ہمت ہے تو تم اپنی پوجا کو نماز کہہ کے دکھاؤ، اپنی پوجا کو نم پلس از اپنے سنسکرت کا لفظ ہی استعمال کر کے دکھاؤ. نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر سکو گے. یہ کشادگی، یہ فراخ دلی تمہارے دھرم نے تمہیں نہیں دکھ سکائی ہے. آئیے، میں نے اس سے کہا، میں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پنڈت جی کہتے ہیں بالکل ٹھیک. میں نے کہا مجھے ثواب ملے گا عربی میں پڑھنے پر. اب میں اس کو اردو میں کہتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے اب بھی ثواب ملے گا کیونکہ میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. میں نے کہا چلو اسی کو میں انگلش میں کہتا ہوں بائبل کے انداز میں. There is no God, but God is only one without second. ایک ہی اللہ ہے، دوسرا نہیں، شریک نہیں کیا جا سکتا. مجھے انگلش میں پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، کلمہ وہی ہے، ترجمہ وہی ہے، مجھے اب بھی ثواب ملے گا. چلیے میں تمہارے دھرم کی کتابوں سے سنسکرت میں اسی کلمے کو پڑھے دیتا ہوں. ایکم برہما دتیہ ناستے نے ناستے کنچن، ایک ہی برہما، ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. چلو مجھے اب بھی ثواب ملے گا. لو میں نے ایک کلمے کو تمہاری زبان میں پڑھ لیا، میں نے انگلش میں پڑھ لیا، ہمارا مذہب کہتا تمہیں ثواب ملے گا. اگر تمہیں اپنے دھرم کی فراخی پر فخر ہے تو ذرا اپنے کلمے کو عربی میں کہہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تو دکھاؤ. پنڈت جی اٹھے اور پیچھے کے راستے سے فرار ہو گئے. سی ڈی کے اندر یہ منظر دیکھنے لائق ہے میرے بھائیوں. انڈیا کے اندر جمہوریت ہے اور وہاں کھل کر بات کہنے کی اجازت ہے، کوئی کیس نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کیس کرے تو آپ کو اپنے دلائل پیش کرنے کی پوری اجازت ہے. اتنا تو میں مانتا ہوں. میرے بھائیو، پنڈت جی پیچھے کے راستے سے نکلے اور بھاگ گئے، کہنے لگے کہ پھر کبھی دوسرے موقع پر یہ ٹائم رکھا جائے، میرے دوسری جگہ پروگرام لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں جانتا ہوں کتنے پروگرام لگے ہوئے ہیں ہندوستان میں، جتنے میرے پروگرام ہوتے ہیں شاید پنڈت جی آپ نے ان کو سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ بات سنے کون؟ پنڈت جی. میں سمجھا شاید پیشاب کرنے گئے، لیکن وہ تو جا ہی چکے تھے، پھر اسٹیج پر آئے ہی نہیں. یہ اس مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. یہ منظر ہے، یہ اسلام کی فراخ دلی ہے. وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ہم رسولوں پر، کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جاؤ کسی عیسائی سے کہو تم عیسیٰ کو مانتے ہو، محمد کو اپنا رسول مان کر دکھاؤ، نہیں مانے گا. کسی یہودی سے کہو تم موسیٰ کو مانتے ہو، محمد رسول اللہ کو مان کے دکھاؤ، نہیں مانے گا. ہم سے کہو تم محمد رسول اللہ کو مانتے ہو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو مان کر دکھاؤ. ہم کہیں گے کہ اگر ہم صرف محمد رسول اللہ کو مان لیں اور موسیٰ اور عیسیٰ کو نہ مانے تو محمد رسول اللہ مجھے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اسلام کی فراخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
آئے امریکیوں، آئے برطانیہ کے درندوں، کیا اس فراق دلی پر بھی تمہیں صبر نہیں آیا؟ جاؤ میرے قرآن کی عزت و احترام تو دیکھو، جاؤ تم اس نبی کے کارٹون بناتے ہو اور اس نبی کے تم مجسمے بناتے ہو، اس رسول کے خاکے بناتے ہو۔ پورے قرآن میں جس کا نام صرف 4 جگہ پر آیا ہے، محمد رسول اللہ کا نام اللہ نے پورے قرآن میں 4 جگہ پہ لیا ہے۔ اے عیسائیوں، تم اس نبی کے کارٹون بناتے ہو، تم جس نبی کو مانتے ہو، یہ قرآن کی کشادہ دلی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وسعت ہے کہ اس نے میرے نبی محمد کا نام تو 4 جگہ لیا ہے، لیکن تمہارے نبی عیسیٰ کا نام 25 جگہ پر لیا ہے۔ تمہارے نبی کا نام 25 جگہ پر لیا ہے۔ کہیں عیسیٰ کہا، کہیں عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ جاؤ دیکھو، جس نے آج یہودی تمہاری عیسیٰ کی ماں کو زانیہ کہتے ہیں، زانیہ، جاؤ ان کی اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھو، یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ بغیر باپ کے بھی کئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مریم نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا، وہ ناپاک ہے، غلیظ ہے، گندی ہے۔ مریم کے بارے میں تمہارے حمایتیوں نے، جن سے تم مدد لے کر مسلمانوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو، جن سے تم حمایت لے رہے ہو، مدد لے رہے ہو، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مریم ناپاک ہے، ذلیل ہے، زانیہ ہے۔ قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا مریم پاک دامن ہے، اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جس نے تمہاری ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ آج تم اسی مذہب سے دشمنی رکھتے ہو، آج تم اسی مذہب سے تعصب رکھتے ہو۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ۔ لاسٹ ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن ہوگا وہ، اور وہ آئے گا کیونکہ فیصلہ پورا کا پورا اسی دن ہوگا۔ دنیا کی عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی ہے۔ اچھا بتائیے، میں نے ایک قتل کیا ہے، آپ کیا سزا دیں گے؟ پاکستان کی گورنمنٹ مجھے کیا سزا دے گی؟ زرداری کی حکومت مجھے کیا سزا دے گی؟ قتل؟ پیسہ لے کے چھوڑ دے گی، وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی، لیکن قانوناً اگر سزا کے دائرے میں ہم آتے تو کیا سزا دے گی؟ قتل۔ ہم نے 10 قتل کیے ہیں تو اب کیا سزا دے گی؟ قتل۔ 10 قتل کیے تب بھی قتل، 1 کیے تب بھی قتل۔ ارے اللہ کے بندے، میں نے 10 کیے اور تم مجھے قتل کر رہے ہو، تو یہ 1 قتل کی سزا ہے، 9 قتل کی سزا بھی باقی ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا کا کوئی حکمراں اور اس کا باپ بھی ہمارے گناہوں کی پوری سزا نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ایک دن ماننا ہی پڑے گا ڈے آف ججمنٹ، جہاں ہمارے گناہوں کی پوری سزا ملے، اور وہ دن ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا، حالانکہ وہ دنیا کا بھی مالک ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہم دنیا کے مالک نہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پر کا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ پورا کا پورا بدلہ انسانوں کے جرموں کا اور اس کی نیکیوں کا پورا انعام وہ ہمیں دے گا۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا انعام گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے، سونا چاندی کتنا دے دے گی، جس کا انعام نہیں دے سکتی ہے، جس کا انعام۔ اور حکمرانوں کی عقلیں بڑی کمزور ہوا کرتی ہیں، اور آج کے اس دور میں تو، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی حکمران گزرے جو بڑے اندھے ہو گئے تھے، لیکن مسئلے بتائے تو عالموں ہی نے مسئلے بتائے اور ان کی حکومت کو سنبھالا۔ ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ بہت مشہور خلیفہ گزرا ہے۔ ہارون رشید نے ایک بار غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا، غصہ ہوا، پیار بھی بہت کرتا تھا، کیا شاہ جہاں ممتاز سے کرے گا۔ ہارون اتنا پیار کرتا تھا اپنی بیوی سے، اور جس میں زیادہ پیار ہوگا اس میں تھوڑی بہت انمن بھی ہوگی۔ حضرت عائشہ میں اور نبی اکرم میں کتنا پیار تھا، لیکن انمن بھی ہو جاتی تھی، کھٹک بھی جاتی تھی۔ ایک بار کھجور آئے، آپ نے کہا عائشہ کھا لو، نہیں کھاؤں گی، چہرہ پھیر لیا۔ مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے، آپ نے گھوم کر ان کی طرف گئے۔ دیکھیے، آپ خود گئے ان کی طرف۔ ہمارا نوجوان ہوتا کیا کرتا، نئی نویلی شادی، اے کھا لے، نخلے مت دکھا، چہرہ پکڑ کے گھما دیتا، اے کھا لے، نخلے مت دکھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، سیکھو ازدواجی زندگی کیسی گزاری جاتی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ کھا لو، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں لگی ہے، چھوڑیے نا، انمن ہو گئی کسی معاملے میں۔ پھر آپ تیسری طرف گئے، اب آپ نے نام ہی چینج کر دیا، پتا چلا کہ اگر کوئی خوبصورت نام ہو تو لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا حمیرہ کھا لو، اب آپ نے یہ نہیں کہا عائشہ کھا لو، حمیرہ کا مطلب او خوبصورت، گوری، نخرے والی۔ اب آپ نے کہا او خوبصورت، کھا لے، لو کھا لو۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسا نام ہو جو اس کی صفت بتلا رہا ہو تو ٹھیک ہے۔
آپ کی بیوی بہت میٹھا بولتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سویٹی، بہت پیار کرتی ہے تو کہہ سکتے ہیں لولی، لیکن نام یہی رکھیے گا، انڈیا کے ایکٹریس کا نام مت رکھ دیجیے گا، تو تو مادھوری لگتی ہے، تو شلپا لگتی ہے، یہ سب نام مت رکھیے گا، چونکہ میں یہ نام اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ ان کو میں سمجھانے کے لیے جاتا رہتا ہوں۔ شاہ رخ خان نے تو دعوت دی تھی مجھے روزہ افطار کی، اس کا کارڈ تو پڑا ہوگا، روزہ افطار کی بھی دعوت دی تھی، لیکن نہیں جاتا ہوں، ان لوگوں کا پیسہ شک، چلا بھی جاؤں لیکن وہ پبلک نہیں چھوڑے گی، لو صاحب مولانا اہل حدیث لوگ جماعت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ سوال کرتے ہیں نا، اگر سنی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، مولوی صاحب جو کر رہے ہیں کہہ دیا بس ہم نے مان لیا، لیکن اہل حدیث ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ایک سوال، مولوی صاحب یہ بات کہاں سے کہہ کے نکلے، کہاں ہے، کس حدیث میں ہے، میں تو سوچ رہا ہوں اب نمبر ہی چینج کر دوں اپنا یہاں آنے کے بعد۔ تو یہ اہل حدیث ہیں، یہ آنکھ بند کر کے کوئی بات نہیں مانتے، کوئی بات تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں جب تک نہ مانیں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی کولو چلا رہا تھا، کولو جانتے ہیں، جس میں گنے کا جوس نکالا جاتا ہے، بیل لگا دیے جاتے ہیں، تو اس کے بیل کے گلے میں اس نے گھنٹی ڈال دی، اور وہ گھنٹی بولتی رہتی تو سمجھتا ہے کہ بیل چل رہے ہیں، اور وہ اپنا کھیت کاٹتا رہتا ہے، کھیت میں کچھ۔ تو ایک آدمی اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا یار تم یہاں بیٹھے ہو، کولو وہاں چل رہا ہے، تو اس نے کہا بس چل رہا ہے، جوس نکل رہا ہے گنے کا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بیل چل رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر وہ بیل نہ چلے تو؟ کہا وہ گھنٹی کی آواز بند ہو جائے گی جو بیلوں کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب وہ بیل رک گئے، تو میں یہیں سے کہہ دیتا ہوں اے ہٹ چل چل، تو وہ پھر چلنے لگتے ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر وہ بیل کھڑے ہو کر اپنا سر ہلانے لگے تب تم کیا کرو گے؟ کہا لگا بھگ تو اہل حدیث ہے، ایسے ہی بولا، بھگ تو اہل حدیث ہے، تو ہمارے آدمی نہیں ہے۔ یہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں ہوں تو اہل حدیث، لیکن پہچانا کیسے؟ کہا کہ اتنی عقل بندی کی بات وہی لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو بیوقوف، اتنی عقل ہے کہ ہمارے پاس۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ ایک مولوی نے فتویٰ دیا میرے سلسلے میں، جس نے مولوی جرجیز کی تقریر سنی ان سب کے نکاح ٹوٹے۔ میں گیا ہوا تھا، ایک آدمی کہتا میں نکاح پڑھوا لو ابھی، تو ایک آدمی گیا ہوا تھا وہاں، کہنا مولوی صاحب میں سننے گیا تھا، کہا چل بیٹھ، کبھی نے کہی کہ میں منع کرتا ہوں کہ سنا مت کرو بھی، چلو الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ، ہاں میں نکاح قبول کیا، کہاں کیا، جا اب تیری بیوی حلال ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے ان کا، یہ طریقہ۔ ایک اہل حدیث عورت پلے پڑ گئی، بڑا زبردست معاملہ ہے، ہمارے اٹاوا کی تھی، وہ پہنچ گئی کانپور، لیکن پہنچ گئی دوسرے لوگوں میں۔ اب اس کا شوہر اپنے مولوی کے پاس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب نکاح ٹوٹ گیا، کہاں ٹوٹ گیا؟ اب کیا ہوگا کہ حلالہ کرا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سنی لڑکا لڑکی اہل حدیث، لیکن کہتے ہیں اہل حدیثوں کے گھر میں جو بکریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اتنا علم رکھتی ہیں۔ اس نے کہا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ کہا اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے دوسرے کے ساتھ نکاح کر دے، اور پھر وہ اس کے ساتھ رہے گا، اور اس کے بعد میں وہ طلاق دے گا، پھر تم نکاح کر لینا۔ کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا ایسا ایسا بول رہے ہیں۔ وہ کہتی ہٹ، تم کیسے آدمی ہو، شوہر ہو؟ ایک عورت اپنے شوہر کے بعد قبر کی مٹی دیکھنا گوارا کر سکتی ہے، لیکن پرائے مرد کا دوسرے آدمی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں۔ تم بھیج رہے ہو؟ کہنے مولانا نے کہا یہ تمہیں کرنا پڑے گا، میں تو حلال نہیں ہوگی تم میرے لیے۔ کہ مولانا کو بلا کے لاؤ۔ اس بدتمیز بے حیا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے مسجد کے اندر، اس بدتمیز مولوی نے کیا کہا بہن کو، لڑکی کے پاس آ کر کہ آپ کے شہر میں اگر نہیں ملتے ہیں قابل اعتماد لوگ تو گھبراؤ نہیں، میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے لڑکی بھی تھی مطالعہ والی، اس نے کہا اے مولوی صاحب تقریر کس نے سنی؟ کہا کہ میرے شوہر، تیرے شوہر نے۔ کہا آپ کا فتویٰ کیا؟ جس نے سنی اس کا نکاح ٹوٹا ہے نا؟ کہاں؟ اپنے شوہر سے کہا اے تقریر کون سننے گیا؟ بولا میں۔ غلطی کس کی ہوئی؟ بولا میری۔ کہا نکاح کس کا ٹوٹا؟ آدمی بولا اس کا، میرا۔ کہا تو حلالہ کرا، میں نہیں جاؤں گی حلالہ کرانے۔ غلطی تو کر رہا ہے، میں گھر میں بیٹھی میں کیوں جاؤں حلالہ کرنے؟ آدمی بولتا میں کہاں جاؤں حلالہ کر دے۔ کہا یہ مولوی بیٹھا اسی سے کر لے تو۔ میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، میری قوم کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، سخت بن جاؤ اس حرام خوری کے معاملے میں۔ تم وہ چیز ہو
کہ اگر اپنے پہ آ جاؤ تو اچھے اچھے مردوں کے چھکے چھڑا سکتے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری عزت و آبرو کی کوئی وقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, جو ان دین کے ٹھیکیداروں نے تمہیں بالکل سستا بنا کے رکھ دیا ہے. جب چاہو تمہارا نکاح توڑ دیا, جب چاہو تمہیں پرائے مرد کے پاس بھیج دیا, تمہیں کھلونا بنا کے رکھ دیا. اسلام کے گائیڈ محمد رسول اللہ نے تمہیں عزت و آبرو کی سربلندی پر فائز کیا تھا, جس نے یہاں تک کہا تھا گھر کے دروازے بند ہوں, کھڑکیاں بند ہوں, اور کوئی تمہارے گھر کی جاسوسی کرے, تمہارے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھنے کی جرات کرے, گھر سے باہر نکلو اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالو. جس نے تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت میں یہ حکم دیا ہے, تم آج ہمارے حیدرآباد, دکن حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں, آپ کے حیدرآباد کی لکھا باقاعدہ حلالہ سینٹر, ان کمینوں نے حلالہ سینٹر تک کھولا ہے, اور لکھا ہے کہ بڑھتی ہوئی طلاق کو دیکھ کر یہ مبارک قدم اٹھایا گیا. حرام قدم کو لکھا مبارک قدم. ہم اہل حدیثوں نے احتجاج کر کر کے اس حلالہ سینٹر کو بند کروایا. جاؤ میرے بھائیو, دیکھو وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ڈے آف ججمنٹ ایک آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت پر بھی ایمان رکھنے کی توفیق عطا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ, اور اچھی بری تقدیر پر, جو کچھ بھی ہوا میری تقدیر میں لکھا تھا, جو ہونے والا وہ میری تقدیر میں. تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ سنیے آپ, ایک بات اور سن لیجیے. بہت سے لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا یار ایک دن میں 2 پروگرام نہیں کر پاؤں, گلا بیٹھ جائے. مولوی صاحب انشاءاللہ نہیں بیٹھے گا, اللہ پہ بھروسہ رکھو. یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے بھروسہ. میں اپنے پسٹل رکھ لوں, کہہ دوں کہ چلو چلاؤ گولی, انشاءاللہ نہیں مروں گا, یہ کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ پہلے باندھ دو پھر بھروسہ کرو اللہ پر. یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو تو بھروسہ کرو. احتیاط بھی بتائی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے, برداشت نہ کر سکے. کراچی کے اہل حدیثوں, میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں. اللہ نہیں ڈالتا تو آپ کیوں ڈالو؟ اللہ نے جب نہیں ڈالا تو آپ لوگ بھی مت ڈالو. تو یہ ہمیں بھی دیکھو, کوئی جنات تھوڑی ہوں یار, کوئی بابا کا سایہ تھوڑی ہے میرے اوپر, میں بھی ایک انسان ہوں. اتنا تو مجھے انڈیا والے بھی پریشان نہیں کرتے ہیں, بس ایک دن میں 1 پروگرام, مہینے میں 10 پروگرام. تو آپ تصور کیجئے اور غور کریے. تو کہتے کس کو, تقدیر کہتے کس کو؟ سن لیجیے, تقدیر پر ایمان لانا ضروری, لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ غلط ہے. حضرت ہاجرہ نے کیا کہا تھا جب پانی نہیں مل رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا تھا, شیرخوار بچہ؟ تو ہاجرہ بیٹھی نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے تو کہا الی من تترکنا, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جواب دیا الی اللہ, اللہ کے حوالے. تو بیوی نے کیا کہا؟ اذا لا یضیعن اللہ ابدا, اگر آپ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ توکل تھا, یہ بھروسہ تھا, اور بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. لیکن پانی نہیں, بیٹا تڑپ رہا پیاس سے. ماں کچھ کھائے گی تب نہ پستانوں میں دودھ بنے گا, کچھ ہے ہی نہیں, کھائے کیا, پانی بھی نہیں, پیے کیا. بیٹے کی پیاس بجھانا چاہتی ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میرے بیٹے کو دیکھ, پہلے محنت کر رہی ہے, پہلے دوڑ رہی ہے, صفا کے اوپر چڑھتی ہے, شاید کوئی مل جائے, قافلہ نظر آ جائے, اسے پانی مانگ لوں. صفا پہ نظر نہیں آیا, مروا پہ دوڑتی ہے, مروا سے صفا, صفا سے مروا. جب 7 چکر لگا چکی ہے, کہتی ہے اللہ میں عورت ذات ہوں, جتنی محنت کرنا تھی کر لی, جتنا دوڑنا تھا دوڑ لیا, انجام تیرے سپرد کر دیا, میرے بیٹے کے پانی کا انتظام تو کر. پتہ یہ چلا کہ تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھی تھی, محنت کی تھی اس نے, تب اللہ نے اس کو صلاح دیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میرے اوپر ویسے بھروسہ کر لیں جیسے کرنا چاہیے تو میں ان کو ویسے ہی کھلاؤں گا جیسے چڑیاں, پرندے بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں, اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پرندوں کو گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, دانا چننا پڑتا ہے, جنگلوں میں جانا پڑتا ہے, بغیر محنت کی کچھ نہیں ملتا ہے. تو میرے بھائیوں, محنت ہمیں کرنا چاہیے اور پھر اس کا انجام تقدیر پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ جو میری تقدیر میں تھا وہ ہمیں ملا. میرے بھائیوں, حدیث کی 2-3 چیزیں بھی باقی رہ گئی ہیں, احسان, قیامت اور قیامت کی نشانیاں. ایسی والعصر کا مسئلہ چھوٹ گیا ہے میرا مسجد فرقان کے اندر, وہ پورا نہیں کر پایا ہوں اور آج بھی ادھورا رہ گیا ہے. انشاءاللہ پھر کوئی موقع پر ہم اس کو پورا کریں گے. اب ہماری ہمت نہیں کہ میں آگے چل سکوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے ساتھیوں کو پکا سچا موحد بنا دے, کتاب و سنت کا پابند بنا دے, ہماری ماں بہنوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا دے, حلالہ کے معاملے میں اتنی سخت ہو جائیں کہ وہ کسی پرائے مرد کے بستر پہ جانے کا نام نہ لیں. بارے اللہ ہماری عورتوں کو اتنا پاک دامن بنا دے اور ہمارے بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ ہماری بہنوں کو حلالے کے لیے راضی نہ کریں. یہ حلالہ نہیں بلکہ حرامہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم جميع مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.